بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور صبح بخیر عزیز طلباء و طالبات۔ کڈز یونیورسٹی اسکول اپنے نئے تعلیمی سال 2021 اور 2022 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ جماعت ہفتم سے کامیاب ہو کے اب جماعت ہشتم میں آ چکے ہیں اور میں آپ کی اردو کی معلمہ آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال سے ہمارا تدریسی سفر جو ہے وہ مواصلاتی طریقہ کار کے ذریعے جاری و ساری تھا، اور یہی طریقہ کار ہمارا اس سال بھی ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اسکول جائیں گے تو ہم اپنے اسکول میں جس طریقے سے ہمارا تدریسی سلسلہ ہوتا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اس وقت ہم گوگل کلاس روم کے ذریعے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، اور اس سے قبل بھی آپ جو مختلف لیکچرز آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس طرح گوگل کلاس روم میں آپ کو لیکچرز آ رہے ہیں اور آپ کس طرح اپنا کام مکمل کر کے ہمیں روانہ کریں گے۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اپنی کتاب سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اس سال آپ اپنی آکسفورڈ اردو سلسلے کی جو 8ویں کتاب ہے طاؤس، اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس اردو کی 2 کاپیز ہوتی ہیں، ایک اردو ادب کی اور ایک اردو قواعد کی۔ اگر ابھی آپ کے پاس یہ کاپیز نہیں ہوں تو آپ کسی بھی طریقے سے اپنے کام کو مکمل کریں گے اور ہمیں روانہ کریں گے PDF فائل بنا کے۔ اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو آپ اپنی کاپی پہ نام تحریر کیجیے گا، جماعت، مضمون اور پھر انڈیکس اس کے ساتھ اسی تاریخ میں آپ مکمل کر کے مجھے روانہ کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا سب سے پہلا سبق ہے حمد۔ ہم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کی جو تخلیقات ہیں ان کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس حمد کے شاعر جو ہیں وہ ہیں حفیظ طیب، اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 114 پر موجود ہے۔ ان کی ولادت ہوئی تھی 14 فروری 1931 میں، اور وفات ہوئی ہے 14 جون 2004 میں۔ یہاں پہ تعارف آپ کی کتاب میں ان کا تفصیلی تعارف موجود ہے۔ انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی بھی دیا گیا، اور وزیر اعظم کا ادبی انعام برائے نعت گوئی بھی دیا گیا۔ اب ہم اپنی حمد کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ جماعت میں ہوتے تھے تو ہم انفرادی بلند خوانی کرتے تھے، یہاں میں آپ کو ایک ایک شعر پڑھتی جاؤں گی اور اس کو آپ کے ساتھ وضاحت کرتی جاؤں گی۔ اس سے قبل اس حمد میں موجود جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آپ کے سامنے ہیں۔ اجرام کہتے ہیں ستارے اور سیارے یہ جو ہیں موجود ہیں، اجرام فلکی جو آسمان پہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ جمادات کہتے ہیں بے جان چیزیں، یہ دھات ہے، پتھر ہیں، یہ ساری چیزیں۔ نباتات کہا جاتا ہے پودے، درخت اور سبزیاں وغیرہ کو۔ نمو کہتے ہیں بڑھنے اور پھولنے کی قوت، جیسے جو نمو پا رہا ہوتا ہے، یہ پودا کتنی اچھے ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، تو نمو اس کو کہتے ہیں بڑھنے اور پھولنے کی جو طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ اس بات ثابت کرنا، تصدیق کرنا۔ خلائق مخلوقات کی جمع ہے، مختلف مخلوقات جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ آفاق آسمان کے کنارے کہتے ہیں نا، افق پہ نظر آ رہی تھی، قوس و قزح نظر آئی ہے جو کچھ بھی، تو آسمان کے کنارے جو ہیں وہ کہلاتے ہیں۔ انوار روشنی، اجالا، نور کی جمع انوار ہے۔ امکان طاقت یا مجال، فطرت قدرت اور خلق۔ عناصر جو اصلی اجزاء ہوتے ہیں جن سے مل کے مختلف چیزیں بنتی ہیں۔ مادی ذاتی، اصلی اور قدرتی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب ہم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس پہلا شعر ہے۔ موجود بحر سندھ ہے ایک ذات الہی، دیتی ہے گواہی یہی آیات الہی۔ اب جب آپ اس کی تشریح لکھیں گے تو آپ سب سے پہلے اس کا حوالہ ضرور لکھیں گے کہ مندرجہ بالا شعر اردو کی ہم سے، ہماری کتاب میں موجود ہم سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر حفیظ طیب ہیں، اور حفیظ طیب نعت گوئی میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، بہترین شاعر تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس شعر میں شاعر نے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ موجود بحر سندھ، مطلب اس کائنات میں موجود ہر شے، وہ خواہ زمین میں ہے، زمین کے اوپر ہے، اندر ہے، آسمانوں میں ہے، ان سب کا ایک خالق حقیقی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس خالق حقیقی کے ہونے کی گواہی دیتی ہیں۔ آیات ہوتی ہیں نا، جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں اتنی آیتیں ہیں، اس صورت میں آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، لفظی معنی آیت میں جو ہے وہ ہے نشانی میں آتے ہیں۔
تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی خالق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے ارد گرد جو ہے بہت سے تخلیقی کرشمے اللہ تعالیٰ کے دیکھتے ہیں، سمندر کو دیکھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں سے بہت چیزیں محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کو بنانے والا کوئی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات واحد اس تمام نظام کو بخوبی چلا رہی ہے۔ اب اور قرآنی آیات میں، اب یہاں پہ آیات کا مطلب دیتی ہے گواہی یہی آیات الہی۔ اب قرآنی آیات میں جا بجا بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی قدرت اور اپنی تخلیقات کا ذکر کیا ہے۔ مطلب قرآن میں بھی ہمیں یہ ذکر ملتا ہے اور ہم یہ نشانیاں اس کی اپنی آنکھوں سے بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اجرام فلک ہوں کہ نباتات و جمادات، ہر چیز سمجھتی ہے اشارات الہی۔ اب اجرام فلک ہوں مطلب جو آسمان پہ موجود ستارے سیارے ہیں، اجرام فلکی ہیں جو آسمان پہ موجود ہیں، پودے ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کو، اس کی قدرت کو سمجھتی ہے۔ تو اس میں شاعر نے بہت مختلف جاندار اور بے جان چیزوں کی مثالیں دے کر یہ بات واضح کی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے، جیسے ہوا کو حکم ہوتا ہے تو ہوا چلتی ہے، سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے، تیز ہو جاتا ہے، سورج روشن ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اللہ کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پودا میں ہم ایک چھوٹا سا بیج زمین میں بوتے ہیں اور وہ کیسے زمین کو پھاڑ کے ایک چھوٹا سا نازک سا پودا نکلتا ہے اور پھر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ مختلف جاندار اور بے جان چیزوں کی مثالیں دے کر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام آسمان میں موجود سورج، چاند، ستارے ہوں، یا زمین میں اگنے والے پھل پھول اور سبزیاں ہوں، یا پتھر، چٹانیں اور بلند و بالا پہاڑ ہوں، سب اللہ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ بے شک کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ کہیں ہریالی ہے تو کہیں بنجر زمین ہے، کہیں آتش فشاں کا پھٹنا ہے تو کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب اللہ کے اشارے سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں اس کے حکم کی منتظر رہتی ہیں۔ جتنے بھی کرشمے نظر آتے ہیں نموں کے، ہر آن کیے دیتے ہیں اثبات الہی۔ اب ہمیں جتنے بھی کرشمے نظر آ رہے ہیں نموں کے، مطلب جو نشو و نما پا رہے ہیں، اب آپ یہ دیکھیں ایک ہی زمین ہے، اگر آپ نے مثال کے طور پہ ایک باغ میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک ہی جیسی زمین ہوتی ہے، اس میں مختلف پھول اگے ہوتے ہیں، کئی پھلدار درخت ہو جاتے ہیں اور وہ نشو و نما پا رہے ہوتے ہیں۔ اسی کی اگر ایک آپ نے مختلف درخت لگائے ہوئے ہیں تو ایک درخت میں اگر آم آ رہے ہیں تو دوسرے میں کوئی سبزی آ رہی ہے، دوسرے میں آپ کے پھولوں کا پودا لگا، لیکن زمین ایک ہی زمین ہوتی ہے نا، کوئی مختلف نہیں ہوتی کہ یہ پھلدار درخت کے لیے الگ زمین، الگ طریقہ کار ہے، پھولوں کے لیے الگ ہے۔ تو جتنے بھی ہمیں یہ کرشمے نظر آتے ہیں نمو کے، مطلب نشو و نما کے، پھر ایک آپ انسان کی مثال لیجیے، آپ اپنی مثال لیجیے، پہلے آپ کتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، جب ایک پیدائش ہوتی ہے بچے کی تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا رہتا ہے، پھر ایک وہ جو ہے نا جوان ان شخص کی صورت میں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ہر وقت یہ احساس دلاتی ہیں، یہ اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، اس کو یہ تصدیق کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ کوئی ایک ایسی قدرت موجود ہے، یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اس بات کہتے ہیں تصدیق کو ثابت کرنے کو، یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ خالق کائنات موجود ہے اور یہ اسی کی قدرت کے ذریعے ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ انسان کے حواس اس کے ہی ارشاد سے قائم، گھیرے ہیں خلائق کو عنایات الہی۔ اب اس میں انسان کے حواس ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ حواس خمسہ ہے نا کہ آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں، 5 سینسز آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے کہ آپ کسی کو سونگھ سکتے ہیں، کسی کو چھو سکتے ہیں، پھر آپ کسی کا ذائقہ بتا سکتے ہیں، محسوس کرنے کی، یہ جتنی بھی صلاحیتیں سوچنے کی، سمجھنے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی بدولت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مطلب تمام مخلوق میں اس کا بلند درجہ ہے۔ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی بدولت انسان جو ہے اس درجے پہ فائز ہے، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو تمام مخلوقات میں اعلیٰ اور بلند مقام دیا ہے۔
اب اس شعور کی بنا پہ جو اس کے سوچنے سمجھنے اور عقل کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت کی ہے، اس کی بنا پر انسان اپنی کامیابیاں اور کامرانیاں اس کو ملتی ہیں، وہ بہت ترقی کرتا ہے، لیکن اس میں اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں کو اس نے اللہ رب العزت نے اس نے کیونکہ مخلوق اس کا شکر گزار ہونا ہے ان نعمتوں اور رحمتوں سے جس سے اللہ رب العزت نے اسے نوازا ہے۔ ہم نے تمام مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ تو یہ دے دیا کہ اشرف المخلوقات بنا دیا۔ پھر آپ کو مزید کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں مختلف درجات مل سکتے ہیں، کوئی بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، تو اس میں اس کو اللہ کا شکر گزار ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ آفاق در آفاق ہے انوار اسی کے، امکان در امکان نشانات الہی۔ اب نور کی تجلی مطلب انوار نور کی جمع ہے، اب اس کی جو تجلی ہمیں آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تہوں تک ہر جگہ نظر آتی ہے۔ دیکھیں نا، دن سے رات کا بننا، رات سے دن کا بننا، پھر موسموں کا بدلنا، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی ہے، کبھی بارش ہو رہی ہے، پھر آسمان کو چھوتے ہوئے بلند و بالا پہاڑ ہیں، پرندے اڑتے ہیں، مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں، پہاڑوں سے آبشار بہہ رہے ہوتے ہیں، پھر زمین کے اندر سے اتنی قیمتی معدنیات کا نکلنا، تو یہ سارے جو ہیں آفاق در آفاق مطلب آسمان کے کناروں سے لے کے زمین کی تہہ تک، یہ ساری جو ہے نشانات الہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کی اس نے کی ہے، یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں ہیں۔ ایک سورج کا چمکنا، دیکھیں نا سورج کتنا چمکتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی روشنی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں ایک بلب روشن کرتے ہیں تو وہ روشنی ایک کمرے تک محدود رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سورج کو روشن کیا اور اس کی روشنی پوری کائنات میں پوری دنیا میں پھیلی ہوتی ہے۔ ہر جگہ جیسی دن نکلتا ہے روشنی سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کے شہر میں روشنی ہے تو دوسری جگہ اندھیرا ہو رہا ہوگا، جی دن نکلا ہوا ہے لیکن اس کے بعد بھی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں پروردگار کی کائنات کی قدرت کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات تخلیق کی ہے اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ ہر چیز جو ہے اسی کے اشارے کی منتظر رہتی ہے۔ پابند عناصر ہیں اسی زائد کے تائب، فطرت میں بھی جاری ہیں ہدایات الہی۔ اب یہاں پہ انسان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ انسان پابند ہے۔ پابند عناصر مطلب ایک جو عناصر میں نے آپ کو بتایا نا، جو اصلی جو اجزاء ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ ہر چیز دیکھیں، سورج ہے وہ پابند ہے کہ وہ صبح نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، اسی طرح پھر شام میں چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ چاند دن اور رات اپنے اپنے جو بھی ان کا وقت مقرر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے وہ اسی حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان بڑا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو ہر چیز اس کی حکم کی پابند ہے۔ تمام طرح عناصر، اگر وہ نہ چاہے تو آپ کتنا ہی زمین کو ہم اچھا بنا لیں، اس میں ہل چلا لیں، اس میں بیج بولیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو وہاں کوئی فصل آپ کی نہیں اگ سکتی۔ تو وہ زمین بھی پابند ہے اللہ کے حکم سے کہ ہاں اس میں سے اس نے درختوں کو اگانا ہے یا کرنا ہے۔ اسی طرح ہوا پابند ہے، بارش اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہوتی ہے۔ تو یہ تمام فطرت میں اس کی تمام ہدایات جو ان چیزوں کو ملتی رہتی ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ تو یہ تو تھا ہماری حمد کا مطالعہ، اور مجھے امید ہے کہ تمام اشعار کی وضاحت آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو اس کا میں مرکزی خیال یہاں پہ بتا رہی ہوں۔ نظم حمد کے شاعر حافظ طائب نے نہایت عمدہ الفاظ میں حمد میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ زمین، آسمان، چرند پرند، جاندار اور بے جان ایک منظم نظام کے کاربن نظر آتے ہیں۔ بے شک وہ واحد ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے بغیر کسی نقص کے مخلوقات کو تخلیق کیا۔ اس بات کی گواہی جا بجا قرآنی آیات میں موجود ہے، بس ہمیں اپنے پروردگار کی عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور دن رات اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ مرکزی خیال تحریر کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو الفاظ معنی بتا دیے، وہ آپ الفاظ معنی تحریر کریں گے۔ اچھا، چند سوال جواب آپ کی اس میں کتاب میں دیے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ کوئی 10 نعمتوں کی ترجیحی ترتیب کریں۔ اب ترجیح مطلب پہلے آپ اس کو کون سی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے اور دوسری کون سی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بے شبہ عنایت سے نوازا ہے۔ اگر ترجیح بنیاد پر دیکھا جائے تو سورج، چاند، ستارے، سمندر، زمین، پھل پھول، جانور اور انسانی اعضاء
جو ہمارے ہے نا، اگر ہمارے پاس یہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں ہوتے، پاؤں نہیں ہوتے، تو یہ سب چیزیں اہم ترین ہیں، قابل اور پہلی ترجیح سورج ہے۔ اگر سورج نہیں ہونا تو جس کی بدولت یہ کائنات روشن اور منور ہے، لیکن اس کی حرارت سے بادل برستے ہیں، جب بادل برستے ہیں تو پانی ہوتا ہے، پھر وہ زمین کے اندر جاتا ہے، زمین کو اس کی حرارت ملتی ہے تو وہ پودے، پھر پھل پھول اور سبزیاں، تمام جاندار انسانی زندگی سب سورج کے منت ہیں، تو پہلی ترجیح کیا ہوگی؟ سورج ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے ہم کے اشعار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کن صفات کا اعتراف کیا ہے؟ شاعر نے بہترین الفاظ میں اللہ کی چند صفات مبارکہ کا ذکر کیا ہے، جن میں قادر یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، واحد مطلق یعنی ایک ذات جو کائنات کے تمام تر نظام کو منظم طریقے سے چلا رہی ہے، اس کے علاوہ اول و آخر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سوال نمبر 3 ہے، حمد میں کن مادی اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے اور کیوں؟ حمد میں شاعر نے مختلف مادی اشیاء کا ذکر کیا، جیسے آسمان، پھل، سبزیاں، پودے، پتھر، چٹانیں، پہاڑ وغیرہ۔ یہ کیوں کیا گیا ہے ذکر؟ تاکہ ہم انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سوال جواب ہو گئے۔ اب آپ کا جو گھر کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ تعارف شاعر لکھیں گے، جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 114 پر موجود ہے۔ الفاظ معنی تحریر کریں گے اور شعر نمبر 2، 3، 4 اور 5 کی تشریح بمع حوالہ شاعر لکھیں گے، مرکزی خیال لکھیں گے، سوالات کے جوابات لکھیں گے اور جملہ سازی کریں گے، کرشمے، عنایت، اجرام فلکی، گواہی، ہدایات۔ ٹھیک ہے، یہ سارے آپ کام کریں گے، اس سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا، اور یہ کام آپ نے مجھے اسی گوگل کلاس روم میں ایک PDF فائل بنا کے تحریر کرنا ہے۔ جیسے یہاں پہ کرشمے کہتے ہیں کوئی بھی میریکل جو ہو رہا ہوتا ہے، معجزہ جو ہو رہا ہوتا ہے، کرشمے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد عنایت، کسی بھی چیز، کسی کے اوپر بھی کوئی عنایات ہو سکتی ہے، اجرام فلکی جو کہ آسمان پہ ستارے اور سیارے موجود ہیں، گواہی دینا کسی کے بارے میں، جب ہم گواہی دیتے ہیں، ہدایات جو ہمیں ملتی ہیں، کبھی آپ کو انسٹرکشنز جو بھی کوئی دے رہا ہوتا ہے، تو یہ آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اور یہ تمام کام کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس کاپی ہے، آپ کو مل گئی ہے، تو آپ اس کو بہترین طریقے سے اپنی کاپی پہ کام کو کیجیے گا، انڈیکس کو مکمل کیجیے گا اور آج کی ہی تاریخ ڈالیے گا کام پہ۔ اور اگر آپ کے پاس کاپی نہیں ہو تو آپ کوئی بھی پیپرز، فل اسکیپ پیپرز لے کے، آپ کا رائٹنگ پیڈز ہے اس کو لے کے، پھر آپ جو ہے کرچ یونیورسٹی کی جو فائل ہے اس میں ان کو بہت مناسب طریقے سے رکھیں گے اور مجھے PDF فائل کے ذریعے گوگل کلاس روم میں بھیج دیں گے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی جماعت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔